لہٰذا جب اس نے سمجھ لیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں کہ رسول اعظم نے بھیجا ہے تو اس نے اپنے جوڑے سے پرچہ نکالا اور وہ رکا دے دیا. مولا کل مولا کائنات جب واپس لائے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے بہت زیادہ. ان صحابی پہ کہنے لگے کہ میری تلوار ہوگی اور ان کا سر ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کہ عمر ابھی ٹھہر جاؤ, ان کو بلاؤ, کوئی اور نہیں ہے, بدری صحابی ہیں, پہلے ان سے بات معلوم کر لو, وجہ معلوم کر لو کہ وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, کس ریزن کے سبب ایسا انہوں نے کیا ہے, کس وجہ سے کیا ہے. بلایا گیا. کہنے لگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو میرے آقا, میں جانتا ہوں آپ نے جب فتح مکہ کا ارادہ کر لیا ہے یا رسول اللہ, یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا عقیدہ ہے, میں اچھی طرح اس بات کو جانتا ہوں کہ جب آپ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے فتح مکہ کا تو فتح مکہ ہو کے رہے گی, کوئی فتح مکہ کو روکنے والا نہیں ہے. یا رسول اللہ میری فیملی مکے میں ہے, اسی لیے میں نے ان کافروں سے تھوڑی سی حمایت مل جائے اس لیے میں نے رکا بھیجا تھا, کوئی اور بات نہیں تھی. میرے آقا نے فرمایا یہ بدری صحابہ ہیں, اللہ رب العزت نے پہلے ہی ان کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیا. یہ ادب ہے صحابہ کا. صحابہ اس انداز میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے, احترام کیا کرتے تھے. قرآن کی آیت ہے, قرآن فرما رہا ہے, کون قرآن, وہی قرآن جس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی طریقے سے کمی اور شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور نے نہیں, میرے رب نے لے لی ہے, میرے رب نے ذمہ داری اٹھا لی ہے. اس لیے کہ آسمانی کتابیں ایک نہیں ہیں, دو نہیں ہیں, تین نہیں ہیں, بلکہ چار ہیں, زبور, توریت, انجیل اور قرآن مجید, قرآن مقدس. لیکن جب وہ کتاب آئی, آسمانی کتابیں اللہ کی کتاب تھی, اللہ کا کلام تھا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے بندوں کے سپرد کی تھی, بندوں کے سپرد اس کی ذمہ داری تھی. بندوں نے اسے کھٹا دیا, پڑھا دیا, دلت کر دیا. آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس قرآن کون سا ہے؟ آپ کہیں گے کون سا قرآن ہوتا ہے؟ قرآن تو ہم عربی میں ہی جانتے ہیں, اصل قرآن تو عربی میں ہی ہوتا ہے. ساری دنیا میں چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو, چاہے افغانستان کا مسلمان ہو, چاہے وہ ایران کا مسلمان ہو, چاہے وہ چین کا مسلمان ہو, چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو, چاہے دنیا کے کسی افریقہ کا مسلمان ہو, کسی خطے کا مسلمان ہو, جہاں آپ جائیں گے عربی کا نسخہ, عربی کا قرآن آپ کو ملتا نظر آئے گا. لیکن سریانی زبان میں نہ آپ کو توریت ملے, نہ آپ کو انجیل ملے. سریانی اور عبرانی زبان میں نازل ہونے والی کتاب کا ایک نسخہ بھی کوئی نہ عبرانی میں دکھا سکتا ہے نہ سریانی میں دکھا سکتا ہے. اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بندوں کے سپرد کی تو بندوں نے خلط کر دیا اور وہ کتاب اصل کتاب نہ رہی. لیکن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی, اللہ رب العزت نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور کفار کو چیلنج کر دیا کہ اگر تم ہو اصل کے ہو, تم اصل ہو, تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک سورہ کہلاؤ. اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج کی بات نہیں ہے, قیامت تک کے کافروں کو چیلنج ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں بندہ آیا تھا, وہ 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کہہ رہا تھا, نام وسیم رضوی تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے دھوکہ کھا جائیں. جب 26 کی بات کی تو اس سے پہلے وہ نکل چکا تھا نہیں, لیکن اس کے بعد بھی جب اس نے اس کی بات کر دی اللہ رب العزت نے جتنے تاغی بنا کے اس کو ایسا نکالا کہ بچہ جانتا ہے کہ مسلمانوں میں نہیں ہے.